فواد صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ جو اعتراض ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اور پھر لیجسلیشن، خود آپ بھی اس وقت میرے خیال ہے سابق حکومت کا حصہ تھے بطور پرنسپل سیکرٹری، اور یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہوگا، تو آپ اس کے بغیر کیسے نجکاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی، جو اس وقت لیجسلیشن ان فیلڈ ہے اس میں تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ ہی نجکاری ممکن ہے، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، پہلی اور بنیادی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم نے ایئر لائن بند کر کے اس کو تباہ کرنا ہے یا اس کو نجکاری کر کے کچھ حصے سے اس کے فروخت کر کے اس کو زندہ رکھنا ہے، تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی سمیت ہر پارٹی اسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ اس کو زندہ رکھنا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ کتنے بڑے 75 سال میں جس میں آپ نے اتنی پیسے انویسٹ کیے اس کو آپ گراؤنڈ کر دیں اس ایئر لائن کو۔ تو یہ تو آج کل بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے معاشی وسائل کتنے ہیں۔ روزمرہ کی آپ یقین مانیں جو پاکستان کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو اس دوران میں پھر اس طرح کے اخراجات کے لیے گنجائش نکالنا، جس طرح کے یہ نقصانات ہیں، نہ تو وہ گنجائش نکل سکتی ہے، میری یا کسی اور کی خواہش کی بات نہیں ہے، ہم چاہیں بھی تو وہ گنجائش نہیں نکل سکتی۔ لیکن نگران حکومت کے اختیارات پہ بھی نگران حکومت کے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ نگران حکومت پہ صرف ایک قدغن ہے، اور وہ قدغن یہ ہے کہ نگران حکومت اپنے طور سے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ کسی ادارے کو نہیں ڈال سکتی، لیکن جو ادارے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہیں ان کے بارے میں نگران حکومت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو آگے بھی بڑھائے۔ یہ مینڈیٹ ہے آپ کے جی پاس؟ بالکل ہے، مجھے قطعی طور پہ اس میں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھائے اور یہ بھی ہے کہ مکمل کرے۔ ہاں، اس مکمل کرنے کے لیے ہم نے کسی قانونی ریکوائرمنٹ کو بریچ نہیں کرنا، ہم نے وہ تمام قانونی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہی طریقوں کے اندر رہ کے کام کرنا ہے جو کہ مسلمہ ہیں اور جن کی قانون اور قاعدے اجازت دیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی قدغن نہیں۔ ہاں، میں اپنے طور سے شاید ہو سکتا ہے ڈے ٹو ڈے میٹر صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لیجسلیشن ابھی ویسے ہوئی تھی کچھ، وہ بھی پرانے کو آپ چلا سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں، نئی کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ اس میں نئی چیزیں ہیں نہیں کیا؟ نہیں، اس میں بالکل نہیں۔ میں رضا ربانی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ رضا ربانی صاحب جس حکومت کا حصہ تھے، اسی حکومت نے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے نگران حکومت کو یہ اختیار اس مرتبہ دیا۔ شاید پچھلی نگران حکومت تک جو رضا ربانی صاحب کا ویو ہے وہ بالکل درست تھا، لیکن اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ کوئی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے، بلکہ کوئی بین الاقوامی معاہدے بھی کر سکتی ہے۔ یہ بھی اسپیسیفک آتھرائزیشن انہوں نے دی جو اس سے پہلے نگران حکومت کو حاصل نہیں تھی۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں تاکہ وہ تاریخ کی چونکہ باتیں ہمارے لیے بہت رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ 2018 کی نگران حکومت IMF سے معاہدے کو فائنلائز اس لیے نہیں کر سکی تھی کہ اس وقت جو نگران حکومت کا دائرہ کار تھا وہ معاہدہ کرنے تک نہیں تھا، لیکن اب ایسی کوئی پابندی نہیں۔ وہ ابھی جو حال ہی میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے جس پہ بہت اعتراض بھی ہوا، جی، جو بالکل آخری دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی اس میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ۔ اور میں ربانی صاحب کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آئین اور قانون کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی قانون مجھے اجازت۔ آف کورس آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں بہت ساری چیزیں، تو اب تو نہیں بھگتنا چاہیں گے نا دوبارہ۔ میں نے پہلے بھی جو بھگتا اس میں کوئی قانون کو کسی جگہ پہ میں نے بریچ نہیں کیا تھا۔ ثابت ہوا بھی بعد میں، مگر اس کہانی کو چھوڑ دیں، وہ تو ایک بالکل مختلف ہے، لیکن میں بڑی یقین سے یہ کہتا ہوں کہ تمام قانون اور قواعد کو مد نظر رکھ کے ہی کام جو ہے وہ کیا۔